السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 1 ربیع الثانی، دن جمعہ ہے اور انگریزی تاریخ 28 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ مدرسوں سے نکلے بچے دوسروں کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں، عربی اسکولوں پر اصولوں کی خلاف ورزی کا الزام۔ کرناٹک میں حکمراں بی جے پی نے ریاست بھر میں چلائے جانے والے عربی اسکولوں کی جانب سے مبینہ طور پر کی جانے والی اصولوں کی خلاف ورزیوں پر تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ یہ معلومات وزیر تعلیم بی سی ناگیش نے آج جمعے کے روز دی۔ وزیر تعلیم بی سی ناگیش نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کرناٹک میں چلنے والے عربی اسکول قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں چل رہے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ عربی اسکولوں میں دیگر زبانوں اور سائنس کی صحیح تعلیم نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بہت کم عربی اسکول ایسے ہیں جہاں اصولوں پر عمل کیا جا رہا ہے، نیز بہت سے لوگ محکمہ تعلیم کی ہدایات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو کہ شروع ہی سے واضح ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عربی اسکولوں میں داخلہ لینے والے اور زیر تعلیم بچوں کی تعداد میں کافی فرق ہے۔ وزیر تعلیم بی سی ناگیش کے مطابق بہت سے عربی اسکول کناڈا، انگریزی، ریاضی اور سائنس کے مضامین کی تعلیم کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، جبکہ جامع تعلیم تمام بچوں کا حق ہے۔ وزیر تعلیم بی سی ناگیش کا الزام عائد کرتے ہوئے یہ بھی کہنا تھا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مدارس سے نکلنے والے طلبہ تعلیمی لحاظ سے دوسرے بچوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ دارالعلوم دیوبند میں رابطۂ مدارس کا اجلاس 30 اکتوبر کو، تیاریاں بڑے پیمانے پر جاری۔ اتر پردیش میں مدارس کا سروے مکمل ہونے اور اس سے متعلق میڈیا میں آئی شرانگیز خبروں کے درمیان دارالعلوم دیوبند میں کل ہند رابطۂ مدارس اسلامیہ کا اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس کے لیے دارالعلوم دیوبند میں بڑے پیمانے پر تیاریاں جاری ہیں۔ دارالعلوم دیوبند اس اجلاس میں سبھی مربوط مدارس کے ذمہ داران کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ رابطۂ مدارس کا عمومی اجلاس اتوار کے روز جامع رشید میں صبح 9 بجے سے ایک نشست میں منعقد ہوگا، جبکہ اس سے قبل 29 اکتوبر کو بعد نماز مغرب دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں رابطے کی مجلس عاملہ منعقد ہوگی۔ اس میں رابطہ کے تمام 50 ارکان کی شرکت متوقع ہے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اجلاس کے دوران ایک طرف مدارس کے سروے کی رپورٹ پر تو دوسری جانب مدارس کے نصاب میں جدید علوم کے ناگزیر اضافے پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہو کہ کل ہند رابطۂ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند مدرسوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، جس سے پورے ملک کے 4,500 سے زائد مدرسے منسلک ہیں۔ ادھر دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے بتایا کہ مدارس اسلامیہ کے نظام تعلیم و تربیت میں بہتری کے علاوہ مدارس کے انتظامی امور کو چست درست رکھنا اور درپیش مسائل کا حل کرنا دارالعلوم دیوبند کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ محتمم دارالعلوم دیوبند نے مزید کہا کہ اسی لیے دارالعلوم دیوبند نے کل ہند رابطۂ مدارس اسلامیہ کا باقاعدہ ایک شعبہ قائم کر رکھا ہے، جس کا اجلاس وقفے پر بلایا جاتا ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح کے اجلاس میں نظام تعلیم اور درپیش مسائل پر غور و فکر کرتے ہوئے ان کے حل کے لیے ضروری اقدامات کیے جاتے ہیں۔ جو مدرسے حکومت بوجھ نہیں بننا چاہتے ہیں، ان میں مداخلت کیوں کی جا رہی ہے؟ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور بہوجن سماج پارٹی کی صدر مایاوتی نے اتر پردیش میں مدرسوں کا سروے کرانے کے بعد نجی مدارس کو غیر تسلیم شدہ قرار دینے کی یوگی حکومت کی کارروائی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر غیر سرکاری مدارس حکومت پر بوجھ نہیں بننا چاہتے ہیں تو پھر ان میں مداخلت کیوں کی جا رہی ہے؟ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے مایاوتی نے لکھا کہ یو پی حکومت کی طرف سے خصوصی ٹیم بنا کر لوگوں کے چندوں پر منحصر نجی مدرسوں کے سروے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، جس کے مطابق 7,500 سے زیادہ بقول مایاوتی غیر تسلیم شدہ مدارس غریب بچوں کو تعلیم دینے میں مصروف ہیں۔ مایاوتی نے مزید لکھا کہ یہ غیر سرکاری مدارس حکومت پر بوجھ نہیں بننا چاہتے ہیں تو پھر ان میں مداخلت کیوں؟ مایاوتی نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا حکومت گرانٹ لسٹ میں غیر تسلیم شدہ قرار دیے گئے نجی مدارس کو شامل کرے گی، جس طرح بی ایس پی حکومت نے یو پی بورڈ میں 100 مدرسوں
مدرسوں کو شامل کیا تھا۔ ایک اور ٹویٹ میں BSP سپریمو مایاوتی نے لکھا کہ جب سرکاری مدرسہ بورڈ کے مدرسوں کے اساتذہ اور عملے کی تنخواہوں کے لیے بجٹ کی فراہمی کے لیے خاص طور پر سروے کرایا جاتا ہے تو کیا UP حکومت ان نجی مدرسوں کو گرانٹ لسٹ میں شامل کر کے انہیں سرکاری مدرسے بنائے گی؟ اشتعال انگیز تقریر معاملے میں اعظم خان مجرم قرار، 3 سال کی سزا۔ اشتعال انگیز تقریر یعنی ہیٹ اسپیچ معاملے میں سماجوادی کے لیڈر اعظم خان کو مجرم قرار دیتے ہوئے 3 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے ان پر 25,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ 3 سال کی سزا ہونے کے بعد اعظم خان کی رکنیت جانا یقینی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کردہ رہنما خطوط کے مطابق اگر اراکین پارلیمان یا MLA کو کسی بھی معاملے میں 2 سال سے زیادہ کی سزا سنائی جاتی ہے تو ان کی رکنیت ختم کر دی جاتی ہے۔ اعظم خان کے وکیل ونود یادو نے بتایا کہ عدالت نے ان کو 25,000 کے نجی مچلکے پر ضمانت دے دی ہے۔ ساتھ ہی اعظم خان کو اعلیٰ عدالت میں اپیل دائر کرنے کے لیے 7 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اعظم خان پر 2019 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران رامپور میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ NDTV نے بتایا کہ اعظم خان نے وزیر اعظم نریندر مودی پر ملک میں ایسا ماحول بنانے کا الزام لگایا تھا جس میں مسلمانوں کا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ عدالت کے اس فیصلے پر اعظم خان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مجھے فیصلہ منظور ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں بہت کچھ جھیل چکا ہوں اور پھر بھی 2 پیروں پر چل رہا ہوں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ دوسری جانب بہوجن سماج پارٹی کے MP کنور دانش علی نے BJP حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے سوال کیا کہ اعظم خان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن اشتعال انگیز بیان دینے والے BJP لیڈروں اور وزیروں کے خلاف کارروائی کب ہوگی؟ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات کے وقت کتنے لوگوں نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی تھی۔ دہلی میں مرکزی وزیر اور رکن پارلیمان کی تقریروں کے بعد بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ دانش علی نے مزید کہا کہ BJP کی اپوزیشن مکت بھارت مہم اب مسلم مکت اپوزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اروند کیجریوال کا ہندوتو کارڈ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ عام آدمی پارٹی کے رہنما اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے کہ انڈین کرنسی نوٹ پر مہاتما گاندھی کے ساتھ ساتھ بھگوان گنیش اور لکشمی کی تصویر بھی لگائی جائے۔ اروند کیجریوال نے مزید کہا کہ جہاں ملک کی کرنسی کمزور ہو رہی ہے وہیں معیشت بھی بدحالی کا شکار ہے۔ جب بھی ہم مصیبت میں آتے ہیں تو بھگوان کو یاد کرتے ہیں۔ اروند کیجریوال کے مطابق انتہائی سنگین حالات میں بھی ہم بھگوان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایسے میں میری اپیل ہے کہ بابا قوم مہاتما گاندھی کے ساتھ لکشمی اور شری گنیش کی تصویر انڈین کرنسی یعنی نوٹوں پر چھاپی جائے۔ اروند کیجریوال کا یہ بھی کہنا تھا کہ نوٹ پر گاندھی جی کی تصویر ویسے ہی رکھی جائے لیکن دوسری طرف دیوتاؤں کی تصویر لگائی جائے۔ پریس کانفرنس کے دوران جب اروند کیجریوال کو یاد دلایا گیا کہ ان پر ہندوتو کارڈ کھیلنے کا الزام لگایا جا رہا ہے تو اروند کیجریوال نے کہا کہ یہ الزامات لگتے رہتے ہیں لیکن سچائی کی طاقت کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ اروند کیجریوال کے اس بیان پر BJP نے سخت رد عمل دیا ہے۔ BJP کے رہنما سبمت پاترا نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اروند کیجریوال کی سیاست اب یو ٹرن لے رہی ہے۔ سبمت پاترا نے مزید کہا کہ اروند کیجریوال یہ وہی آدمی ہے جس نے ایودھیا کے رام مندر میں جانے سے انکار کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بھگوان وہاں جانے والوں کی دعائیں قبول نہیں کریں گے۔ سڑک پر نکلنے والے تمام مذاہب کے جلوسوں پر پابندی عائد کی جائے۔ مذہب کے نام پر سڑکوں پر جلوس نکال کر ٹریفک جام کر لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، لیکن حکومت اس کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے سڑکوں پر جلوس نکالنے کی اجازت دے کر عام لوگوں کو پریشانی میں ڈالنے کا کام کرتی ہے۔ سڑکوں پر نکالے جانے والے سبھی مذاہب کے جلوس پر قدغن لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ عام لوگوں کو پریشانی سے نجات مل سکے۔ ان خیالات کا اظہار سماجوادی مہاراشٹر کے صوبائی صدر اور ممبر اسمبلی ابو عاصم اعظمی نے
نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ابو عاصم اعظمی نے کہا کہ ملک میں مذہب کے نام پر اب نوٹوں پر لکشمی اور گنیش کی فوٹو شائع کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اروند کیجریوال بی جے پی کی ریاستوں سے آگے جا کر اب نوٹوں پر بھگوان کی فوٹو لگانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ یہ آئین مخالف ہے۔ کسی بھی سیکولر ملک میں مذہب کی بنیاد پر ایسا کچھ نہیں کیا جا سکتا جس سے جمہوریت اور سیکولرزم مجروح ہو۔ ابو عاصم اعظمی نے مزید کہا کہ مذہبی پالیسی کی بنیاد پر ملک میں نفرت پھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے، جبکہ سبھی مذاہب انسانیت کا درس دیتے ہیں، لیکن جب سے بی جے پی زیر اقتدار آئی ہے اس کے پاس اور کوئی عوامی مفاد کا ایشو ہی نہیں ہے۔ وہ صرف نفرت پھیلا کر لوگوں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کا کام کر پولرائزیشن کا کھیل کھیل رہی ہے۔ ابو عاصم اعظمی کا یہ بھی کہنا تھا کہ بی جے پی کے لوگ ایک خصوصی مذہب کے لوگوں کو کھلے عام چیلنج کر رہے ہیں، مگر حکومت نے آئین کی پاسداری کر ان پر قانونی کارروائی کرنے کے بجائے ایسے لوگوں کو نفرت پھیلانے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسی نفرت کی سیاست کو سپریم کورٹ نے سنجیدگی سے لیتے ہوئے حکومتوں پر تنقید کی تھی کہ نفرت پھیلانے والوں پر قدغن لگایا جائے اور FIR درج کی جائے۔ گیان واپی مسجد معاملے پر سماعت مکمل۔ گیان واپی مسجد معاملے پر وارانسی کورٹ میں چل رہی سماعت جمعرات کے روز مکمل ہو گئی۔ اس کیس میں عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا ہے اور فیصلہ سنانے کے لیے 8 نومبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ واضح رہے کہ یہ سماعت اس تعلق سے تھی کہ بھگوان آدی وشویشور کے وراجمان کا معاملہ قابل سماعت ہے یا نہیں۔ اس تعلق سے کل جمعرات کو سول جج سینئر ڈویژن مہندر پرساد پانڈے کی فاسٹ ٹریک کورٹ میں سماعت مکمل ہوئی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں دیوالی کے بعد دہلی کی ہوا دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آج یعنی 28 اکتوبر کو ملک کی راجدھانی دہلی کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس یعنی AQI 345 ریکارڈ کیا گیا، جسے انتہائی ناقص زمرے میں سمجھا جاتا ہے۔ وہیں دہلی کے آنند وہار میں AQI 440 تک پہنچ گیا ہے، جو سنگین زمرے میں آتا ہے۔ آلودگی کی اس سطح سے صحت مند افراد کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے اور یہ بیماری میں مبتلا افراد کے لیے تشویشناک صورتحال ہے۔ ایک تیسری خبر میں دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جمعے کو جنوب مغرب دہلی کے فتح پور بیری میں ایک مسلم اکثریتی علاقے میں نماز کے وقت بنا کسی پیشگی اطلاع کے 40 سے زائد گھروں پر بلڈوزر چلا دیا ہے۔ مقامی لوگوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنے گھروں سے سامان نکالنے تک کی بھی مہلت نہیں دی گئی اور مخالفت کرنے پر پولیس نے انہیں دھمکایا اور مارا پیٹا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔